السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. نجم سیٹھی صاحب، آج پروگرام کے سٹارٹ میں جو ٹاپ سٹوری ہے وہ یہ کہ جو پچھلے ہفتے حکومت نہیں کر پا رہی تھی اور 11 نومبر کو بلایا جانے والا مشترکہ اجلاس مؤخر کر دیا گیا تھا، اب حکومت نے وہ طلب کر لیا گیا ہے. ڈیورنگ دیٹ پیریڈ، اس سارے ہفتے کے دوران اگرچہ اسپیکر قومی اسمبلی کو ٹاسک ملا تھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کریں، لیکن سارا ہوم ورک کیسے کیا گیا یہ تو آپ ہی بتائیں گے. پہلے ہم سنواتے ہیں کہ وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں یا ان کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان کا کیا کہنا ہے. اسپورٹس پر ہوتا نا، وہ جب قدم رکھتا نا گراؤنڈ میں تو وہ ہمیشہ سمجھتا وہ جیتے گا. تھینک یو سر. ہم اپوزیشن کو بھی بہت بڑی سپیس دے رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے، آج بھی اپوزیشن آئی تھی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس. اور دوسرا یہ ہے کہ کل 56 نکاتی ایجنڈا اس کو لے کے ہم پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جا رہے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑا آئٹم جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ میں پہلی بار 56 نکاتی ایجنڈا اور سینسس کا معاملہ بھی، اور اپوزیشن کو ہم سپیس دے رہے ہیں. اور دوسری طرف سیٹھی صاحب، وزیر اعظم اتنے کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسپورٹس مین جب میدان میں قدم رکھتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے وہ جیتے گا. وزیر اعظم کو جیت کا یقین ہے، اور شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قانون سازی کا راستہ روکیں گے، وہ اکیلے نہیں ہیں، ساری اپوزیشن ان کے ساتھ ہے. کل کوئی انہونی ہونے جا رہی ہے یا جیسے آپ نے بتا دیا کہ ایسے ہی ہوگا ویسا ہوگا؟ عائشہ، گورنمنٹ آج کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. میرا خیال ہے پچھلے ہفتے اگر آپ ان کا حال دیکھتے تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ دن ہے کہ رات ہے. پہلے انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم ایک جوائنٹ سیشن کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹ بھی دے دی. اس سے قبل اسپیکر صاحب نے اپوزیشن کو بلا کے ان کے ساتھ کہا کہ ہم مشاورت کریں گے، آپ کے ساتھ مل جل کے ساری بات کریں گے، کمیٹی بنائیں گے، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. پھر وہاں سے بھی بھاگ گئے. اس کے بعد پھر ڈیٹ دی، ڈیٹ سے بھی بھاگ گئے. پھر دیکھتے رہ گئے کہ اب آگے کب ڈیٹ دینی ہے. اب جا کے پھر ڈیٹ دی ہے. اور اب کانفیڈنٹ اس لیے لگ رہے ہیں کہ وہ جو وجوہات تھیں اس وقت، جو شک شبہات تھے کہ شاید ان کے نمبر پورے نہیں ہوں گے، وہ اب ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ نمبر پورے ہو گئے ہیں. اور میں نے آپ سے کل کے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ نمبر پورے کیوں ہوئے ہیں اور کیوں اس وقت پہلے کیوں نہیں ہو رہے تھے. پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ اس قسم کے اشارے آ رہے تھے کہ شاید ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. اب جب یہ ہوا تو پریشانی ہو گئی اور سیشن کو ملتوی کر دیا گیا کہ اگر نیوٹرل ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے نہ چودھری آئیں گے، نہ MQM آئے گا، نہ اور لوگ آئیں گے. پھر آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے بھی یہ ایک ٹویٹ کی، پھر اس کے بعد اب تو مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فون کالز گئے ہیں. ایک تو ان کے حمایتیوں کو گئے ہیں کہ جانا ہے اور جا کے ووٹ ڈالنا ہے، جو کہ پہلے شاید نہیں گئے تھے. اور اس کے بعد میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی فون جا رہے ہیں کہ جی آپ مت جائیں اینڈ سو آن. تو اس لیے عمران خان صاحب اب کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ پھر ایک دفعہ سیم پیج فلسفے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو یہ صورت حال ہے. اب آپ مجھے پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہوگا. اگر تو اسٹیبلشمنٹ سنسیئر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اس موقع پر، آگے کی بات میں نے کل پہلے ہی بتا دی ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب کے فیصلے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جانا ہے، اور کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، اس کے اوپر ابھی بات چل رہی ہے. مگر ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ابھی ان کو سپورٹ کرنا ہے آن دس ایشو. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نمبر تو ان کے پورے ہو جائیں گے. یہ نہ ہو کہ کل آخری وقت پھر کوئی دوسرے قسم کی فون کالز چلی جائیں تو کوئی مسئلہ نہ بن جائے. مگر آج کی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ دے دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آخری لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، انہونی ہو سکتی ہے، یہ آپ چانسز ظاہر کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نمبر گورنمنٹ کے پورے ہو جائیں. وجہ آپ نے ہمیں کل بتا دی تھی کل کے شو میں. مولانا صاحب جن کا آپ نے تذکرہ کیا، ذرا سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا باتیں کی. اس کے بعد میں آپ سے جانوں گی کہ ان مطلب کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آخر ضرورت کیا ہے کہ یہ سب کچھ 19 نومبر سے پہلے کرنا ہے؟ نہ 19 نومبر کو اور نہ 19 نومبر کے بعد. اس سارے معاملے کو مشکوک بناتا ہے کہ شاید سیاسی اداروں یا ان کی کسی شخصیت کے ساتھ کمٹمنٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی کردار پر ایک بدنما داغ ہے.
سیٹھی صاحب کیا ضرورت ہے کہ 19 نومبر کو بھی نہیں ہو سکتا, اس کے بعد بھی نہیں ہو سکتا, بہت جلدی میں یہ قانون سازی کرانا ضروری ہے؟ مولانا صاحب کے سوال کا جواب دے دیں آپ. اس کا جواب میں نے کل کے پروگرام میں دیا تھا, مگر آپ بھی تو بات نہیں چھوڑتی نا, پھر پیچھے پڑ جاتی ہیں. پھر دے دیتا ہوں. 19 تاریخ کو 20 تاریخ کو جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی ہے, وہ جا رہے ہیں 11 کور اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے مہلت مانگی تھی 3 ماہ سے. جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ ہم نے یہ تبدیلی کرنی ہے, جنرل فیض کو کور دینی ہے اور ہم نے یہاں نئے شخص کو لانا ہے. اور عمران خان صاحب کسی نہ کسی ایکسکیوز کے اوپر اس کو پوسٹ پون کرتے رہے. آخری پوسٹ پونمنٹ یہ تھی کہ جی ٹھیک ہے اناؤنس کر دیتے ہیں, مگر ڈیٹ دے دیتے ہیں ٹرانسفر کی, وہ 20 کو. تو اس لیے اب یہ اس کی اہمیت ہے. ان کا خیال ہے عمران خان صاحب کا کہ جب تک جنرل فیض ہے وہاں, جنہوں نے اب اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ انہوں نے بہت مدد کی ہے حکومت کی, اور لانے میں بھی اور کھڑا کرنے میں بھی اور سروائیو کرنے میں بھی. اور ان کا یہ خیال ہے عمران خان صاحب کا کہ جب تک جنرل فیض ہے یہاں تو یہ نمبر شمبر گیم جو ہے نا ہم پوری کر لیں گے. اس کے بعد پتہ نہیں اگلے جو ڈی جی آتے ہیں وہ ان کے کیا رویہ ہوتا ہے, کیا وہ اسی طریقے کے ساتھ سیم پیج پہ کھڑے ہوں گے, نہیں کھڑے ہوں گے, شاید وہ کسی اور جگہ پہ فوکس کریں اینڈ سو آن. تو یہ 19 نومبر کی جو ڈیٹ کی اہمیت ہے جس کی طرف اشارہ مولانا نے کیا ہے, اور انہوں نے ادارے کی بھی بات کی ہے, شخصیت کی بھی بات کی ہے, تو یہ بات ہے, میں کھل کے بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس لیے کیونکہ یہ باتیں چل رہی ہیں نا, یہ سب ڈسکشنز میں آ رہی ہیں, ہم نے پہلے بھی کی ہیں, کوئی نام وام تو اب لیے جاتے ہیں ہم عام طور پہ. تو یہ ساری سلسلہ ہے, یہ گیم ہے. لیکن اس میں مولانا صاحب نے یہ کوٹ کیا کہ انہیں اچھا نہیں لگتا جب وزیر اعظم کو باس کہا جاتا ہے. یاد ہوگا آپ کو سیٹھی صاحب, آپ نے خبر دی تھی عبدالغفور حیدری صاحب نے, جب آرمی چیف سے پوچھا تھا کہ وزیر اعظم کیوں نہیں آئے, کچھ دوست ہونے کی بات ہوئی تو پھر کچھ باس ہونے کی بات ہوئی. مولانا صاحب کو یہ پسند نہیں آیا. آپ کے خیال میں وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں اس کے دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جو آپ آئینی بات کرتے ہیں, پھر سیاسی بات کرتے ہیں. آئینی طور پہ تو پرائم منسٹر از دا باس آف دی آرمی چیف. آرمی چیف رپورٹ کرتے ہیں ٹو دا پرائم منسٹر, ڈی جی آئی ایس آئی رپورٹ کرتے ہیں ٹو دا پرائم منسٹر. ان کی اپوائنٹمنٹس پرائم منسٹر کرتے ہیں, ان کو سیکنگ بھی پرائم منسٹر کر سکتے ہیں, اس لیے وہ باس ہے. تو پرائم منسٹر از دا کانسٹیٹیوشنل باس, ناٹ دا پریزیڈنٹ, دا پرائم منسٹر. آئیے اب سیاسی طور پہ جو اصلی حقیقت ہے, جو پاور ہے, وہ جنرل باجوہ کے پاس ہے, اور ان کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس ہے. تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہو گئے اور الیکشن کے بعد فلانا جو پارٹی جو ہے وہ پاور میں آ گئی, ایکچولی وہ پاور میں نہیں آتی, وہ آفس میں آتی ہے. آفس کے ساتھ جو پاور ہے وہ بکھرا ہوا ہے. انفیکٹ وہ تھوڑا سا پاور ہے اور زیادہ پاور جو ہے وہ راولپنڈی میں ہے. یہ ہماری حقیقت ہے, اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں, یہ حقیقت ہے. اور جو لوگ اس حقیقت کو مانتے نہیں ہیں وہ پھر باہر بیٹھنا پڑتا ہے ان کو, کبھی 10 سال, کبھی 6 سال, کبھی 7 سال, پھر بھگتنا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے جب یہ بات کہی کہ وہ میرے باس ہیں, تو انہوں نے آئینی طور پر صحیح بات کہی, مگر سیاسی طور پر وہ بات صحیح نہیں تھی. اچھا, اب مولانا جو ہیں ان کو تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ بھئی آپ ان کو لانے والے عمران خان کو سلیکٹ آپ نے کیا, کیونکہ اصلی پاور آپ کے پاس ہے, اصلی باس تو آپ ہیں. آپ ان کو لانے والے, آپ ان کو بٹھانے والے, آپ ان کو بچانے والے, آپ ان کے ستون بننے والے, تو آپ ان کو باس کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہماری بھی توہین کر رہے ہیں, سب کی توہین ہو رہی ہے اس چیز میں, کیونکہ حقیقت, سیاسی حقیقت کچھ اس کے برعکس ہے. اچھا, اب میرا خیال ہے اس کے پیچھے ایک اور بھی اشارہ ہے جو شاید پتہ نہیں مناسب ہے میں اس کی طرف توجہ دلاؤں یا نہ دلاؤں, مگر ساری باتیں تو آج کل کھلی ہو رہی ہیں اور ہم کوئی ذاتیات کے اوپر تو اتر نہیں رہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آرمی چیف, اگر میں پرائم منسٹر ہوتا اور اگر میں آفس میں ہوتا اور پاور جو ہے آرمی چیف میں کے پاس ہوتی, تو آرمی چیف کہیں کہہ دیتے او یار سیٹھی از مائی باس, تو مجھے تو مطلب ایک بلون میں میں تو ایسے پھٹ کے خوشی میں مر ہی جاتا شاید. تو اس میں پھر بہت سے پہلو نکل آتے ہیں. چلیں یہ ہو جاتا ہے کل, کہتے ہیں کہ نمبر پورے ہو جائیں گے, لیکن پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ وہ قوانین کو عدالت میں چیلنج کرے گی. اب مولانا کا کہنا کہ یہ سارا معاملہ مشکوک ہو رہا ہے کیونکہ 19 نومبر سے پہلے گورنمنٹ یہ کرنا چاہ رہی ہے. یہ دونوں آرگیومنٹس لے کر اگر پی ڈی ایم یا اپوزیشن عدالت میں جاتی ہے تو کیا ہوگا؟
دیکھیے میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ عدالت میں تو یہ جائیں گے اور چیلنج کریں گے. اچھا آرڈیننس کو چیلنج کرنا زیادہ آسان ہے، قانون کو جو پارلیمنٹ پاس کرتی ہے اور وہ بھی ایک جوائنٹ سیشن کے اندر، وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. عدالتیں پارلیمنٹری قانون کو سوائے ایک دو ایریاز ہیں جہاں کہ وہ اگر آئین کے خلاف ہوں، ان کی کچھ ایسی اس میں چیز ہو جو کہ آئین کے کوئی ایسی شک ہے جن کو بالکل وائلیٹ کرے، تو پھر ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. مگر جنرلی اسپیکنگ ایک قانون کو چیلنج کرنا آن دی یارڈ اسٹک آف دا کانسٹیٹیوشن اتنا آسان نہیں ہوتا. بہرحال جائیں گے. یہ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جا کے وہاں کامیاب ہو جائیں اور قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کروا دیں، مگر جانا بڑا ضروری ہے تاکہ ایک ماحول کے اندر ان کا بھی ایک چال آئے نا، ایک پروپیگنڈا ہو کہ کتنا زیادتی ہے، کہ ہیئرنگز ہوں، آرگیومنٹس دیے جائیں اور گورنمنٹ کو ایکسپوز کیا جائے. وہ اور بات ہے کہ آخر میں آ کے قانون کے تقاضے کے اوپر عدالت کہہ دے کہ سوری ہم نہیں آپ کی بات مانتے، یہ پارلیمنٹ نے پاس کیا، ہم پارلیمنٹ کو نہیں چیلنج کرتے، وہ اور بات ہے. مگر اس کے دوران بہت سی باتیں نکلیں گی نا کہ انہوں نے یہ کیا، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور خصوصاً اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ آگے جا کے پرابلمز بھی بن سکتی ہیں. میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ای وی ایمز، جہاں تک اب انہوں نے ای وی ایم کے یہ حق میں یہ بند کر دیں گے کہ الیکشن کمیشن کو ہدایت دی جاتی ہے، آرڈر کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کا کہ آپ نے ای وی ایمز استعمال کرنی ہے. اوکے، الیکشن کمیشن کی لے آئے آپ ای وی ایم. اس کے بعد آئین یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کا فیصلہ ہے کہ الیکشن کو کس طریقے سے کنڈکٹ کرنا ہے. قانون بنا دے حکومت، ای وی ایم کہہ دے کہ آپ نے استعمال کرنی ہے، مگر اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو ای وی ایمز پرووائڈ کی گئی یا ان کے اندر جو سافٹ ویئر ہے وہ ایک صاف اور شفاف الیکشن نہیں دے سکتا، تو یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ اس طریقے سے الیکشن نہیں کروائی جا سکتی. اور اس بیسس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین کو رسپونڈ کرتی ہے. اس کے لیے بھی لکھا گیا آئین کے اندر کہ الیکشن کمیشن کیا کر سکتی ہے اور کیا اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ ای وی ایم والا جو معاملہ ہے، اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، یہ کسی اور آج ادھر نہیں تو کہیں اور سے چیلنج ہو سکتا ہے. مطلب الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتی ہے ای وی ایم جو آئی ہیں ہم نے یہ چیک کیے، یہ چیک کیے، یہ چیک کیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ سی وی ایم کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں. تو پھر تو قانون تو کہتا ہے کہ جی آپ کو ای وی ایم استعمال کرنی چاہیے. الیکشن کمیشن کہتی ہے ہم تیار ہیں، مگر اس ای وی ایم میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے عائشہ چیلنج کرنا ضروری ہے، آگے جا کے بھی ہوگا اور ابھی بھی کرنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے، چیلنج کرنا ضروری ہے تاکہ اپوزیشن کھلا میدان اس حکومت کو نہ دے. اس کے لیے قانونی جو پینل ہے وہ بھی اپوزیشن کی جانب سے تشکیل دیا جا چکا ہے اور اس کا اگلا اجلاس 23 نومبر کو ہوگا. کل دیکھنا یہ ہے کہ حکومت قانون سازی کے لیے کیا کرتی ہے، کل کا دن کیسا ہوگا، اس پر بھی ہم بات کریں گے. ابھی واپس آتے ہیں پروگرام میں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب ایک اور بہت اہم معاملہ، یہ توہین عدالت کا معاملہ ہے اور اس کی کارروائی آج ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اگرچہ یہ خبر دا نیوز میں چھپی تھی لیکن اس پر عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے طلب کیا گیا جن شخصیات کو آج وہاں آرگیومنٹس کیا ہوئے. سیٹھی صاحب میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ بتاؤں کہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سوالات کیا اٹھائے گئے اور کیا پوچھا گیا ان رپورٹر صاحب سے جنہوں نے یہ خبر پبلش کی. آپ کی اجازت سے اگر میں سوالات سامنے رکھوں. جسٹس اطہر من اللہ نے یہ استفسار کیا کہ سابق جج نے بیان حلفی کہاں نوٹرائز کرایا، باہر کیوں نوٹرائز کرایا، یعنی لندن میں انہوں نے نوٹرائز کیوں کرایا، اور اگر انصار عباسی صاحب جو کہ صحافی ہیں وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں تو انہوں نے خود کیا اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا خود کہ جب یہ کیس مقرر ہوا تھا تو جسٹس عامر فاروق اور وہ یعنی کہ اطہر من اللہ صاحب پاکستان میں نہیں تھے. سیٹھی صاحب بڑا گرما گرم معاملہ لگتا ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تنقید نہیں ہے، یہ عدلیہ پہ حملہ ہے. واقعی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ عدلیہ پہ حملہ کیسے ہے. دراصل ایک چیف جسٹس کے خلاف ایک اور چیف جسٹس نے کچھ باتیں کہی ہیں اور ایک چیف جسٹس نے جا کے ایک حلفیہ بیان دے دیا ہے. تو یہ دو ایکس چیف جسٹسز بلتستان ورسز پاکستان کے بیان آ گئے اور
ایک رپورٹر کا یہ کام ہے کہ اگر اتنی بڑی کوئی چیز ہو, یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ عائشہ اور نجم سیٹھی کچھ بات کہہ رہے ہیں اور عائشہ نے کوئی حلفیہ بیان دے دیا, ایسی بات نہیں ہے. یہ تو بہت بڑے پیمانے پہ یہ بات ہوئی ہے اور بہت بڑے بڑے لوگ انوالوڈ ہیں جن کے کردار اور جن کے سیاسی رولز کے اوپر پہلے بھی بڑے تبصرے ہوتے رہے ہیں. اور جو یہ اہم بات ہے یہ, اور یہ ایک عدالت کے آگے آ کے ایک نوٹری پبلک جو جس کی حیثیت یہ لنڈن کا نوٹری پبلک ہے, وہاں نیب والوں نے بھی آ کے وہاں سے ان سے نوٹری پبلک سے اوتھینٹیکیشن کی ہے, نواز شریف نے کی ہے, انہوں نے کی ہے, اور لوگ آتے ہیں یہاں کرواتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جج صاحب کیا ایک ڈیفنس کر رہے ہیں اپنے بردر جج کی, اور وہ ڈیفنس تو یہ تو وقت نہیں ہے اس ڈیفنس کرنے کا. ابھی تو یہ وقت ہے یہ پتہ کرنے کا کہ یہ جو سٹوری آئی ہے اس کے اندر حقیقت کتنی ہے کہ نہیں. دو تین چیزوں کے اوپر ڈٹرمنیشن کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایکس چیف جسٹس بلتستان والے صاحب جو ہیں کیا یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. پھر یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا ایکس چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. ان کی بائی دا وے ان کی بھی میڈیا کے اندر رپورٹنگ ہوئی ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ایکسٹینشن دو, اب جا کے انہوں نے اپنا بیان بدل دیا ہے ایک دن کے بعد, کیونکہ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کہتے ہیں آپ سے تو میں یہ پوچھ سکتا ہی نہیں تھا, آپ کا تو پاور ہی نہیں ہے مجھے ایکسٹینشن دینے کا, تو میں آپ سے کیا پوچھتا. تو مطلب یہ باتیں اب چلنی شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی کیا بات ہے, کیا انہوں نے یہ سٹوری جو ہے انہوں نے اوتھینٹیکیٹ کرنی تھی کہ یہ صحیح سٹوری, یہ نہیں کہ سٹوری کے اندر جو کہا گیا ہے وہ صحیح ہے, یہ کہ یہ چیز ہوئی ہے, یہ انہوں نے کرنا تھا. کہ یہ صاحب گئے ہیں لنڈن, انہوں نے نوٹری پبلک کے آگے جا کے یہ بیان دیا ہے, اور یہ نوٹری پبلک جو ہے یہ کریڈیبل اتھارٹی ہے. اب یہ دیکھنا ہے, تو یہ تو سٹوری تو بن گئی. توہین عدالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق بنے گا کہ یہ جو ایویڈنس ہے یہ ایویڈنس فالس ہے یا یہ ایویڈنس صحیح ہے. یہ جا کے آگے ڈیٹرمنیشن کرنی پڑے گی عدالتوں کو, اور اس پہ جا کے کراس ایگزامینیشن کرنا پڑے گا سب کا. اور وہ جج صاحب جو ہیں اطہر من اللہ صاحب, وہ خود شروع ہو گئے ہیں ڈیفینڈ کرنے اپنے بردر جج کو. بھائی ایک دفعہ نہیں, آپ 100 دفعہ ڈیفینڈ کریں انہیں, مگر جہاں فورم صحیح ہو نا, جہاں ڈیفینس کرنے کی بات ہے, وہ تو ابھی بات ہی نہیں آئی وہاں تک. تو ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی. کیا ثاقب نثار صاحب نے آگے یہ بات, وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں نے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ ڈیٹرمن کرنا ہے. پھر یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ کیا ثاقب نثار صاحب نے جن جج صاحب کو کہا تھا ان کے ساتھ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی. تیسری یہ کہ اگر ہوئی تو کیا انہوں نے ان کی بات سنی یا نہیں سنی. مطلب یہ ساری باتیں آگے جا کے ہوں گی, اور یہ کسی سٹیج پہ بھی یہ سارا کا معاملہ جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے کہ پتہ لگے جی کہ یہ جج صاحب جو ہے گلگت بلتستان والے کہانی بنا لی انہوں نے, ان کی کراس ایگزامینیشن کے اندر یہ ایکسپوز ہو گئے, ختم ہوگی بات. آپ کو یہ عدالت کا اعتراض بجا نہیں لگتا کہ جج صاحب کو اگر کوئی بات پتہ چلی تھی تو جوڈیشل کاؤنسل چلے جاتے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. کیوں جاتے جوڈیشل کاؤنسل؟ وہ تو ایکس جج ہیں. اگر کوئی سرونگ جج ہوتے تو شاید وہاں چلے جاتے, مگر وہ تو ایکس جج ہیں. تو وہ تو صحیح کیا انہوں نے جا کے. آپ سوال یہ بھی بعد میں پوچھ سکتے ہیں نا, آپ یہ اسٹیج پہ یہ نہیں پوچھ سکتے. آپ یہ کنٹیمپٹ کی کال نہیں بنتی. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ بعد میں تو بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں نا جو ابھی اس اسٹیج پہ نہیں کھڑے ہو رہے کہ جی آپ نے 3 سال کیوں چپ رہے, آپ نے جا کے لنڈن میں کیوں کیا, یہاں کیوں نہیں کیا, یہاں عدالت میں اپلیکیشن کیوں نہیں دی جب یہ سارے کیسز شروع ہوئے تھے. یہ باتیں اس وقت ہوں گی, اس اسٹیج پہ نہیں. اس اسٹیج پہ انصار عباسی صاحب کو بلا کے اور شکیل الرحمان صاحب کو بلا کے یہ کہنا کہ جی آپ نے توہین کر دی, یہ سٹوری چھاپ کے. سٹوری تو بنتی ہے, اور لنڈن میں سٹوری بنتی ہے, لنڈن کے رپورٹر نے فائل کی ہے, اس نے پوری تفتیش کی ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ سٹوری نہیں بنتی. سٹوری یا تو ہوتی نا فیک نیوز ہوتی, پتہ لگتا ہے ایسی کوئی ایفیڈیوٹ ہی نہیں ہوئی یا جعلی ہے ایفیڈیوٹ. ابھی تو ایسی تو بات ہی نہیں ہے عائشہ. ایسے بنتی ہے جو عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہیں, مریم نواز صاحبہ کی, نواز شریف صاحب کی, کیپٹن صفدر کی, اور سماعت ہونی ہے کل. اور اس پر انٹرسٹنگ بات جس پہ آپ سے بھی جواب چاہیے کہ جن جج صاحب کا ذکر آیا ہے وہ اس بینچ پہ موجود ہیں جو کہ مریم نواز صاحبہ کی اپیل کی سماعت کرنے جا رہا ہے, لیکن ابھی تک نون لیگ کی جانب سے کوئی اعتراض اٹھایا نہیں گیا. دیکھیے ابھی یہ بھی بات چل رہی ہے نا کہ جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو وہ اس بینچ میں نہیں تھے, تو پھر تو یہ تو ایکچولی کیس ان کا بڑا سٹرانگ ہے اس جج صاحب کا کہ میں تو اس بینچ میں بھی نہیں تھا. مگر یہ باتیں اس سٹیج پہ نہیں ہیں. بہرحال اب چلیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں بات کو کہ
اب آپ کا یہ موقف ہے کہ جی اب وہ اس بینچ پہ ہیں اس لیے ریلیونس بنتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ریلیونس اس بینچ پہ ہیں تو ریلیونس اسی لیے تو اس اسٹیج پہ آئی ہے یہ بات. دیکھیے اس وقت تو یہ اس بینچ پہ نہیں تھے, اس وقت تو یہ ان کا اثر رسوخ ہو سکتا تھا جس کی طرف اشارہ ہے ایکس جج صاحب کا, زین صاحب کا. تو مگر یہ ساری باتیں کراس ایگزامینیشن میں نکلتی ہیں, وہاں یہ پروو کیا جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں اور یہ اس ایویڈنس کو لے کے آگے بڑھیں گی کہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ جو ایکس جج, وہ جو نیب والے جج سے ارشد ملک صاحب میرا خیال ہے ان کا نام تھا, ان کے بارے میں بھی انہوں نے بھی جب اس قسم پہ انکشاف کی ہے تو انہوں نے پٹیشن کی, اس کے اندر اپنی امینڈمنٹ کی کہ جی ان کو بلایا جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے. تو یہاں بھی کسی سٹیج پہ یہ کر سکتے ہیں. مگر ہوا یہ ہے کہ وہ ساری سلسلے کو اطہر من اللہ صاحب نے یہ کنٹیمپٹ پٹیشن میں وہ ادھر تو اب جا ہی نہیں کر سکتا. اب یہ جو شروع ہو گئی ہے, اب اس کا پہلے یہ ختم ہوگی تو پھر وہاں جا کے بات بنے گی نا. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کنٹیمپٹ کی کارروائی کے بعد یہ اگلی سٹیج پر کیسے پہنچتا ہے, کیونکہ جو سامنے آیا تھا بیان حلفی اس کی انویسٹیگیشن ضروری ہے, اس پر بات کرنا ضروری ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. نجم سیٹھی شو میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور اب آپ کے سوال شامل کریں گے. السلام علیکم. میرا سیٹھی صاحب سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہم ڈیجیٹلی اکانومی کو اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ جب ہمارا ہمسایہ ملک آئی ٹی سیکٹر میں بہت ترقی کر رہا ہے تو ہم بلینس آف ڈالرز کیوں نہیں جنریٹ کر پا رہے اپنی آئی ٹی سیکٹر سے اور اپنے ڈیجیٹل سیکٹر سے؟ اور یہ ایک بہت بنیادی طریقہ ہے جس سے آج کل معیشتیں کھڑی ہو رہی ہیں. تو پاکستان میں کسی گورنمنٹ کا آج تک فوکس کیوں نہیں رہا کہ ہم ایک ڈیجیٹل ریولوشن لائیں جس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہم کسی طریقے سے اسٹرینتھن کریں اور مزید اکانومی کو بہتر کریں اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز؟ کیوں ایسا نہیں ہو پا رہا سیٹھی صاحب؟ دیکھیے ان صاحب کو یہ بات بتائیں کہ یہاں انٹرنیٹ پینیٹریشن تو بہت زیادہ ہے, فونز بھی بڑے ہیں سب کے پاس اور کمپیوٹر ٹریننگ بھی ہے, مگر یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جن کے لیے یہ ایپس بنتی ہیں ان کے اوپر تو بہت پابندیاں ہیں. یہ ایپس بنانے والے لوگ پاکستان میں کم ہیں, دنیا میں زیادہ ہیں. فیس ٹائم ابھی پاکستان سے سارا وقت لڑائی جھگڑے کرتا ہے, انسٹاگرام سارا وقت پاکستان کی حکومت کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, ٹویٹر کے سارا وقت پاکستان کے ساتھ حکومت کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو اس صورتحال میں کیسے یہ آئی ٹی انڈسٹری کو انکریجمنٹ ملے گی؟ مگر بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ادھر ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں, کاٹن ایکسپورٹس, سیمنٹ ایکسپورٹس, آٹو موبائل امپورٹس وغیرہ, اسپیئر پارٹس اینڈ سو آن. بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا سارا فوکس مینوفیکچرنگ پہ ہے, بٹ وی آر ناٹ مینوفیکچرنگ سوشل میڈیا ایپس. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کی تو بہت بڑی مارکیٹ ہے ڈیولپ کرنے کی, مگر ہماری توجہ وہاں نہیں ہے, ہماری توجہ ٹریڈیشنل چیزوں کی طرف ہے. تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہوگا. میں نے سنا ہے کہ آلریڈی آپ ہمارے انٹرنیٹ سیکٹر, یہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے, اس نے سوشل میڈیا ایپس بنانی شروع کی ہیں. ابھی یہ ہماری ایک دو کمپنیز بھی جو ہیں دیو سولڈ فار $multi-million اسٹارٹ اپس جو ہم نے کی ہیں, اور دن بدن یہ ہو رہا ہے. آپ انڈیا سے بہت پیچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر میرا خیال ہے کہ اگلے 5 سال کے اندر آپ دیکھیے گا کہ پاکستانی ایپس اور پاکستانی آئی ٹی کمپنیز جو ہیں یہ بھی ایک کافی اس پہ ڈیولپمنٹ ہوگی. مگر آپ کا سوال درست ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اگلا سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام افتخار حسین ہے. میرا نجم سیٹھی صاحب سے سوال ہے کہ جیسے کہ انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ 5000 کے نوٹ بند ہو جائیں, تو آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم چھوٹے جو نوٹ ہیں ان کو سکوں میں کنورٹ کر لیں, 50 روپے کے اور 100 روپے کے سکوں میں کنورٹ کر لیں, تو کیا اس سے بھی کچھ فرق پڑے گا؟ دیکھیے میں جو بات کر رہا تھا نا, میں بات کر رہا تھا کہ لارج کیش ٹرانزیکشنز, جو کہ 5000 کے نوٹ کی جو لارج کیش ٹرانزیکشن, بوریوں میں بھر بھر کے لوگ 5000 کے نوٹ لے کے کروڑوں کے کاروبار کر لیتے ہیں. اگر 1000 کا نوٹ ہو, اس کے اوپر نہ نوٹ ہو, تو وہ جو ایک بوری ہے وہ پھر 5 بوریاں بنانی پڑیں گی, تو یہ مشکل ہو جاتا ہے اتنے کیش کو رکھنا.
कहीं भी बैंक में ना रखना, और बैंक में रखने की तो सारी बात है, इसीलिए तो ये कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो आपका जो सवाल है वो एक टेक्निकल सवाल है कि जी 5 रुपए का जो नोट है उसको ख़त्म कर दिया जाए, 10 रुपए का नोट ख़त्म कर दिया जाए, वो कॉइन्स बना लें। बहुत से मुल्कों में ऐसे है, छोटी डिनोमिनेशंस जो हैं उनको उन्होंने कॉइन्स में बना के रखा हुआ है और नोटों में नहीं रखा हुआ। मगर जो इशू जो मैंने बात की थी उसका ताल्लुक है करप्शन के साथ और नॉन डॉक्यूमेंटेड कैश ट्रांजैक्शंस के साथ। वो 5,000 के नोट के साथ उसका रेलेवेंस है, उसका तो शायद रेलेवेंस 1,000 के नोट के साथ भी नहीं है। बाकी आपने 10 रुपए का नोट खत्म करके कॉइन बनानी है, बना लें, कोई इशू नहीं है। 20 रुपए का नोट भी खत्म करके कॉइन बना लें, कोई इशू नहीं है। यूके के अंदर 5 पाउंड का भी नोट भी है और कॉइन भी है। इसी तरीके के साथ 2 पाउंड का भी नोट नहीं है, मगर कॉइन्स हैं 2 पाउंड के। तो ये चीज़ें हैं, ये बिल्कुल हो सकती हैं, मगर जो इशू मैंने रेज किया था वो और इशू था। ठीक है, वो एक डिफरेंट बात थी। अगला सवाल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब, मेरा सवाल ये है कि लाहौर इस वक्त आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे आलूदा मुल्क है। मेरा सवाल ये है कि ये सब कैसे होगा? मौजूदा हुकूमत ने 1 अरब दरख्त जो के पी के में लगाने थे और जो अब यहाँ लगा रहे हैं, कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? देखिए, 1 अरब दरख्त लगाए गए, उसके ऊपर भी इंक्वायरियाँ हो रही हैं कि पता नहीं लगे भी हैं कि नहीं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं 2.5 अरब दरख्त लग गए। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेस्टेड एरिया है वो सिर्फ 4% है, और वो भी जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में ज़्यादातर, वहाँ भी लोग दरख्त काट रहे हैं टू बर्न एज फ्यूल। तो जब तक आप अपना फ्यूल का मसला हल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक लोग काटते जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज होता रहेगा। मगर फ्यूल भी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्यूल भी इस वक्त प्रॉब्लमेटिक हो गया है। वो फ्यूल अब दुनिया कहती है कि आप सोलर एनर्जी की तरफ जाएं, आप क्लीन फ्यूल की तरफ जाएं, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएं। हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं और इतना मैसिवली बर्न कर रहे हैं, छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर के सारी पोल्यूशन हो रही है। तो बिल्कुल हमारी बिल्कुल किसी किस्म की ना अच्छी पॉलिसी है यहाँ, ना कोई ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि ये इस चीज़ की तरफ। और ये सिर्फ एक इशू सिर्फ स्मॉग का नहीं है, क्लाइमेट चेंज का है, और क्लाइमेट चेंज के साथ वाटर की अवेलेबिलिटी का है। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी हो रही है, 2-3 डिग्री ज़्यादा गर्माइश आ रही है, ग्लेशियर्स पाकिस्तान के मेल्ट कर रहे हैं। वो पानी जो है वो पहले से ज़्यादा पानी नीचे आएगा। जब पानी नीचे आएगा, यहाँ ना रेजर्वायर्स हैं ना डैम्स हैं उनको बिजली बनाने के लिए, ना रेजर्वायर्स हैं उनको रखने के लिए, और वो फिर या फ्लड्स आ जाएंगे या वो समुद्र में जाके ज़ाया हो जाएगा। और अब ये कहते हैं कि जब फ्लड्स आ जाते हैं तो वाटर लेवल जो है वो सॉइल का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सैलिनेशन होनी शुरू हो जाती है, वो भी प्रॉब्लम बन जाता है। तो या आपके पास बहुत ज़्यादा पानी है जब इतना पानी चाहिए नहीं, और जब पानी चाहिए वहाँ पानी नहीं है। और आगे जाके तो सूरत हाल ये बनने जा रही है 25 साल के बाद। जो प्रेडिक्शन है कि 2050 में पाकिस्तान के पास जो पानी रिवर्स का आता है, इट विल ड्राई आउट। तो इस किस्म की सीरियस इश्यूज हैं। मगर यहाँ साकिब निसार साहब डैम फंड बनाते हैं, उसके ऊपर जो खबरें आ रही है मुझे नहीं पता अब ये सही है या गलत है कि 10 बिलियन रुपए इकट्ठे किए और 13 बिलियन रुपए जो है वो पता नहीं कहाँ गए, उनमें से कितने खर्चे हो गए उनके सैर सपाटों के ऊपर, और बाकी जो है वो किसी अकाउंट में डाल दिए और वहाँ सूद ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की गिमिक्स चल रही है इस मुल्क में। किसी ने सीरियसली नहीं सोचा कि जो बैठ के जो वो डैम्स बनाए जाएं जिनकी ज़रूरत है, ताकि आपको या सोलर और इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द ओनली 2 फॉर्म्स जो कि अब आपको बचा सकती हैं। और आपने कोई तवज्जो नहीं दी। ठीक है, सोलर के ऊपर तो आपकी पॉलिसी है कि आपने सब्सिडाइज की हुई है, ड्यूटियाँ कम की हुई हैं ताकि सोलर की तरफ बात बढ़े। मगर मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं, मैंने अभी अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाया ताकि बिजली इतनी महंगी हो रही है तो हमने कहा चलें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगले 3-4 साल में बिल्स जो हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे 4 साल में ये रिकवर हो जाएंगे। मगर बात ये है कि वो लगाने वाले तो आके फौरन लगा गए सेल्स, 1 महीने के अंदर उन्होंने जनाब सेल्स लगा दी। मगर आपको पता नहीं है कि मुझे 4 महीने लगे सिफारिशों के कर करके द हाईएस्ट लेवल, फिर जाके मुझे वो जो मीटर चाहिए होता है नेट मीटर जिसे कहते हैं, फिर मुझे वो नेट मीटर मिला। आमतौर पे वो 6 महीने लग जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये लेस्को वाले करते क्या है, ये क्यों नहीं जिस दिन ये सैंक्शन होता है उसी दिन मीटर क्यों नहीं लग जाता, प्रॉब्लम क्या है?
6 महीने क्यों लगते हैं, कभी फाइल इधर जाती है कभी, तो ये प्रॉब्लम बना हुआ है इस मुल्क का कि ब्यूरोक्रेसी लेके बैठी हुई है सारे पावर्स, और ब्यूरोक्रेसी छोड़ती नहीं है, और फिर वहीं से करप्शन शुरू होती है। और क्योंकि मैं पैसे देने के लिए तैयार नहीं था, मैंने कहा कि जी ठीक है ये अस्वे मामूल हो जाएगा, नहीं हुआ, फिर ऊपर जाना पड़ा, फिर नीचे आना पड़ा, फिर इधर जाना पड़ा, फिर उधर जाना पड़ा, फाइनली मिन्नतें कर करके हाथ जोड़ जोड़ के सीनियर अफसरों के, तो फिर जाके, क्योंकि मैं मीडिया में हूं, तो फिर जाके मेरा वो नेट मीटर लगा है। अभी भी बड़े लोग हैं वो कहते हैं जी 6 महीने से पहले आप तो सोचे ही ना। तो ये पॉलिसीज चेंज करने की बात है, ब्यूरोक्रेसीज को चेंज करने की बात है, प्राइवेटाइजेशन करने की। देखिए मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, मेरा नेट मीटर अगले दिन लगा दें आप, मैं ब्राइब देने के लिए तैयार नहीं हूं। आप लगा दें कि जी 20,000 रुपये नहीं 50,000 रुपये हम लेंगे नेट मीटर लगाने के, ले लें मेरे से, मगर अगले दिन लगा दें ना। मगर यहाँ क्या है, नहीं 20,000 लेंगे और 6 महीने लगाएंगे, और 6 महीने के लिए मेरी वो सोलर एनर्जी जो है वो बिजली जनरेट कर रही है, मगर मुझे उसका फायदा कोई नहीं हो रहा। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द डिसफंक्शनैलिटी ऑफ द पाकिस्तानी इकोनॉमी, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन सेठी साहब अगर आपको 5 माह लगे तो पता नहीं आम आदमी का क्या। तो जो माहौलियात में भारत को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि वहाँ फसलों की बाकियात जलाने की वजह से लाहौर में ये हाल हुआ है, इसका क्या इलाज होगा? हाँ गुड क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत एग्जैजरेटेड है। भारत के अंदर दिल्ली जो है वो कभी लाहौर ऊपर होता है और दिल्ली नंबर 2 पे होता है, कभी दिल्ली नंबर 1 पे होता है और लाहौर नंबर 2 पे होता है, द वर्स्ट पोल्यूटेड सिटी। वहां भी इसी किस्म के प्रॉब्लम्स है पोल्यूशन के। अगर ये बात है कि हमारे यहाँ क्रॉप बर्निंग होती है और उसकी हवा उधर चली जाती है तो वो पोल्यूट हो जाते हैं, और वहां क्रॉप बर्निंग होती है तो उसकी हवा इधर आ जाती है तो हम पोल्यूट हो जाते हैं। दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज। हमारे यहाँ के पंजाब के एनवायरनमेंट मिनिस्टर कहते हैं पोल्यूशन है ही कोई नहीं। अब अगर ऐसी बात है आयशा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो ये सब नाइदर है नो देयर। बात सीधी सी है, गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, शहर छोटा है, और कोई कंट्रोल्स नहीं है कि किस किस्म का तेल और फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। ये जो इंजन्स के अंदर तेल जो है, मैं आपको बता दूं, बदामी बाग में सारा ये जो मोटर ऑयल है ना, ये जो हम फेंकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि निकाल के फेंक दो, वो इकट्ठा करके उसको रिसाइकिल किया जाता है। जब वो बर्न करता है, रिक्शे बर्न करते हैं, बसेस बर्न करती हैं, डीजल बर्न हो रहा है। ये पॉलिसीज को आपको जरूरत है, मगर आप वहां जाते ही नहीं। यानी कार्बन के अखराज को भी देखना होगा कि किस नौयत का है। अगर आप दरख्त लगाने पे तवज्जो दे रहे हैं तो इसके बाकी फैक्टर्स भी देखें। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है नंबर, अपना सवाल आप सेठी साहब तक पहुंचा सकते हैं और हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।